بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل اسلامک وظائف بک کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 2 باتیں کرنی ہیں۔ ایک بہن نے پوچھا جنتی عورتوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ 2 قرآن پاک میں جب بھی بات ہوتی ہے تو مردوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، عورتوں کے حوالے سے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ یہ عموماً طور پر ہم لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عورتوں کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے، بس جو کچھ بھی ہے وہ سب مردوں کے حوالے سے ہی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنتی عورتوں کی نشانیاں کیا ہیں اور قرآن پاک میں عورتوں کا ذکر ہے یا نہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک التماس کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک وظائف بک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک وظائف بک کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا زندگی کا سرمایہ ہے اور دنیا کا قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر نیک عورت بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر نیک عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر عورت بہن یا بیٹی ہے تو وہ اپنے والد اور بھائی کے لیے جہنم کی راہ میں حائل ہونے والی مضبوط دیوار ہے۔ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہو اور وہ اپنے والدین، شوہر، بھائی، بہنوں اور معاشرے کے لیے قیمتی سرمایہ بنے اور اسلام کا عطا کیا ہوا بلند مقام اسے حاصل ہو تو اسے اپنی زندگی میں چند امور کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ 2، سچائی والا معاملہ اپنانا چاہیے۔ سچائی انسان کو بچاتی ہے اور جھوٹ کو تباہ کر دیتی ہے، کیونکہ جھوٹ آپ کو ہمیشہ نقصان ہی دیتا ہے، جبکہ سچائی نیکی اور جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں۔ صبر کرنے والی عورتیں جنتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے گھر میں کئی دن فاقے ہوتے تھے مگر وہ زبان نہیں ہلاتی تھی، شکوہ نہیں کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھیں، چکی چلاتی تھیں، اپنے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ کھانا ملے تو کھا لیا، نہ ملے تو شکر ادا کر لیا۔ اگر کھانے کے وقت کوئی فقیر آ جاتا تھا تو روٹی اسے دے دیتی تھی۔ ایک بار پورا خاندان روزے سے تھا، ایک فقیر نے صدا لگائی، مسافر ہوں روٹی دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھائی اور اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ بیٹا یہ روٹی سائل کو دے کر آؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو اجازت ہو تو میں بھی اپنی روٹی فقیر کو دے آؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں روٹیاں اٹھائیں اور لے کر جانے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی روٹی بھائی کو دے دی اور کہا بھائی میری روٹی بھی سائل کو دے آئے۔ جب تینوں روٹیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جا رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی فقیر کو دے آؤ۔ چاروں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو پاس بیٹھی خادمہ نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی مسافر کو دے آؤ، میں آپ سے کیوں پیچھے رہوں؟ اگر آپ سب پانی سے افطاری کر سکتے ہیں تو میں بھی پانی سے افطاری کر لوں گی۔ اس سارے خاندان نے پانی سے اپنی افطاری کی۔ عورتوں کو اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا چاہیے جو صبر و رضا کی پیکر تھی۔ چوتھا کام اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعدار و وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ پانچواں کام ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی بھی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو خبر تک بھی نہ لگے۔ چھٹا کام روزوں کا اہتمام ہے۔ روزے بدن کی زکوٰۃ ہے۔
روزے انسان کو پاک صاف کر دیتے ہیں، روزے دار شیطان کے وسوسوں سے دور رہتے ہیں اور روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ 7واں کام عزت کی حفاظت ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار اور سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارہ گردی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک سے تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ 8واں کام اللہ کا ذکر ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس طرح مسلمان عورت کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی زبان کو بلا وجہ کسی کی غیبت، چغلی، حسد وغیرہ میں استعمال نہ کرے، بلکہ اپنی زبان کی حد درجہ حفاظت کرے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ خدا ایسی عورت کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، دوسرا سوال یہ تھا کہ عورتوں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے یا نہیں۔ اس کے لیے کچھ آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران کی آیت نازل فرمائی، جس کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں معاف کر دوں گا اور یقیناً انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں وہ سب کچھ مردوں کے لیے ہی ہے اور مجھے عورتوں کے متعلق کچھ ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اسلام تفریق کا قائل نہیں۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسلام خواتین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کیا تھی اور اسلام کے بعد کیا ہوئی، یہ تبھی معلوم ہو سکتا ہے جب قرآن و حدیث پر دسترس ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور ہماری بہنوں کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔